تہران میں علی لاریجانی، غلام رضا سلیمانی اور بحریہ کے درجنوں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ۔ انقلاب اسکوائر پر عوام کا ہجوم امڈ آیا، ایرانی پرچم اٹھائے، شہریوں کے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے، فضائیں اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھیں۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی گزشتہ روز اسرائیلی فضائی حملے میں بیٹے سمیت شہید ہو گئے تھے۔ بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ ایرانی بحریہ کے درجنوں اہلکار 4 مارچ کو سری لنکا کے ساحل کے قریب امریکی بحریہ کے حملے کا نشانہ بنے تھے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا 19واں روز۔ اسرائیل کا ایران میں دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس کے ذخیرے پر حملہ۔ ساؤتھ پارٹس میں قائم پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو فضائی حملے میں ٹارگٹ کیا گیا۔ اس گیس فیلڈ سے ایران کی 70% گھریلو قدرتی گیس کی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ ایران اس بڑے ذخیرے کو 1990 سے توانائی کے شعبے میں قطر کے ساتھ مشترکہ طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل کو دنیا کے سب سے بڑے گیس فیلڈ پر حملہ بہت مہنگا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب نے خلیجی ممالک میں غیر ملکی توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں تیل اور گیس کے انفراسٹرکچر کو اگلے چند گھنٹوں میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کا تہران میں ایران کے وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں صوبہ لارستان میں مزید 7 افراد جاں بحق، 56 زخمی ہو گئے۔ درود شہر پر حملے کے دوران شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا، دیہی علاقہ جات میں بمباری کی گئی، 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ امریکی فوج کا ابنائے ہرمز کے ساتھ واقع ایرانی میزائل سائٹس پر طاقتور بموں سے حملہ، 5000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے گئے۔ ایران کا اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب۔ جوابی حملوں کی 61ویں لہر کے تحت 100 سے زائد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا۔ خرم شہر 4، قدر، اماد اور خیبر شکن میزائلز کی برسات۔ تل ابیب میں گریٹر ریلوے اسٹیشن اور بین گوریون ایئرپورٹ پر دھماکے، کئی عمارتیں اور گاڑیاں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ کئی مقامات پر آگ کے بلند و بانگ شعلے دیکھے گئے۔ ایرانی افواج نے رامت گن میں بھی قیامت برپا کر دی۔ 2 افراد کے مارے جانے کی تصدیق۔ 24 گھنٹوں میں 200 اسرائیلیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا دعویٰ۔ ایران کے امریکی بحری بیڑے جیرلڈ فورٹ پر کروز میزائلز کی بوچھاڑ، طیارہ بردار جہاز کے ایک حصے میں آگ لگ گئی۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن پسپائی پر مجبور۔ ایران کے مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر پے در پہ حملے، سعودی عرب، بحرین، کویت، قطر، متحدہ عرب امارات اور بغداد میں امریکی اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سعودی عرب کا متعدد ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تباہ کیے گئے ایک میزائل کا ملبہ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب گرا، تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات میں آسٹریلوی فضائی اڈہ ایرانی میزائلز کا نشانہ۔ بغداد میں امریکی سفارت خانہ ایک بار پھر میزائلز کی زد پر۔ عراقی حکام کا بغداد ایئرپورٹ کے قریب حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ کویت میں ڈرونز اور میزائل حملوں کے دوران ملبہ گرنے سے 2 افراد زخمی۔ لیبنان میں اسرائیلی جارحیت رک نہیں سکی۔ بیروت پر اسرائیل کے فضائی حملے میں بلند عمارت مسمار، 10 افراد شہید۔ صہیونی افواج کی باسطہ اور زقاق البلاد پر بمباری، شہادتوں کی کل تعداد 912 ہو گئی۔ ایران کا ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا فتویٰ برقرار رہے گا یا نہیں، فیصلہ نئے سپریم لیڈر کریں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اعلان، واضح کر دیا کہ ایران کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد فعال رہے گا۔ روس نے آبنائے ہرمز کی بحالی کا واحد راستہ مذاکرات قرار دے دیے۔ ایک خود مختار ملک پر مسلسل حملوں اور بدامنی کا حل بھی سیاسی اور سفارتی سطح پر نکالا جانا چاہیے، روسی ترجمان وزارت خارجہ کا بیان۔
मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $190 और अमरीकी खाम तेल $99 फी बैरल हो गया। चीन मशरिक़ वस्ता में जंगज़दा अफराद की मदद को आ गया। ईरान, उर्दन, लेबनान और इराक को हंगामी तौर पर इंसानी इमदाद फराहम करने का ऐलान। रूस ने ईरान की न्यूक्लियर सहूलियात पर हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। बू शहर बिजली घर रूस ने तामीर करके ईरान को इस्तेमाल के लिए दिया था। रूसी वजारत खारजा का अमरीकी और इजरायली हमले पर इजहार मसम्मत। ईरान में बैरूनी फौजी मुदाखलत रजीम चेंज नहीं होगा, तब्दीली ईरान के अंदर ही से आनी चाहिए। ईरानी अपोजिशन से रवाबित में हैं। जर्मन वजीर खारजा की सहाफियों से बातचीत। ऑस्ट्रेलिया में पनाह की पेशकश मुस्तरद करके खवातीन फुटबॉलर्स जंगज़दा ईरान वापस पहुंच गईं। खिलाड़ी तुर्किश सरहद से बजरिया बस ईरान में दाखिल हुई। पाकिस्तान ने ईद पर तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक रोक दिया। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर रात 12 बजे से 24 मार्च 12 बजे तक हमले नहीं किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान, सरहद पार से किसी भी हमले की सूरत में ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान पाक फौज ने अफगानिस्तान में अफगान तालिबान का सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ करार दे दिया। काबुल में गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए वो पूरे शहर ने देखे। वहां गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो तबाह था। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं सिविलियन लिबास पहनते थे। तालिबान मुनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यह कमाल बना रखा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इंटरव्यू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कुवैती वलीअहद और ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबते। कुवैत और ओमान पर हमलों से बहाल होने वाले जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। बातचीत से मसला हल करने की जरूरत पर जोर। वज़ीर खारजा इसहाक डार की तुर्क हम मनसब से राबता, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म आज इलाक़ाई ममालिक के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए रियाद रवाना होंगे। कमांडर दिलजान ने बताया कि वो मुझे खुदकुश ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर सविया BYC वाले से मिलवाएगा। इन्होंने मुझे हिदायत दिया कि मैं मज़ीद लड़कियों को फिदाई के लिए तैयार करूं। जिसके बाद कमांडर दिलजान ने मुझसे मुलाकात करके मुझे अपने साथ कैंप लेकर जाना था और खुदकुश मिशन के लिए टारगेट का बताना था। सिक्योरिटी इदारों ने बलोचिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की गिरफ्तार। खुस्तार की रायबा का दहशतगर्दों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद करने का पैगाम। की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया और एक बहुत बड़ी तबाही से न सिर्फ मासूम लोगों की जानों को बचाया। बलोचों को ला हासिल जंग की जानिब धकेला रहा है। बलोचिस्तान के लोग अब दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर रहे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फोर्सेस को बड़ी कामयाबी पर खिराजे तहसीन। ज़िया लांगू ने वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने उनसे उनके ओहदे का हलफ लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के उमूर पर इजलास। कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी और सस्ते घरों के मंसूबे जरूरी करार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमदान रिलीफ पैकेज से मुतालिक जायजा इजलास। नफासी मुस्तहकीन को अदायगियां कर दी गई। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग।
خام تیل کا ایک اور جہاز کراچی پہنچ گیا، دوسرا چند ہی گھنٹوں میں آئے گا۔ مارچ اور اپریل کے لیے مزید تیل درآمد کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس کو بریفنگ۔ 5G سروس عید پر شروع ہوگی یا نہیں، یہ فیصلہ جلد متوقع ہے۔ 5G لائسنس کل جاری ہونے کا امکان ہے۔ PTA نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی مہنگی ہونے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی ₹1.64 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ PTI نے بانی کی رہائی کے لیے اس کے بعد تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نوجوان پاکستان کو تباہی سے نکالنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر بانی PTI کے میڈیکل چیک اپ کے لیے نیا بورڈ تشکیل۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ماہر ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کی موجودگی میں بانی PTI کا معائنہ کیا۔ انسداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی علیمہ خان کا شناختی کارڈ ان بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک بینک اکاؤنٹ بھی ڈی فریز کرنے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کو عمرے پر جانے کی اجازت دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ گلیات باڑہ گلی کے مقام پر گاڑی کھائی میں جا گری، خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق، ڈرائیور اور بچی شدید زخمی۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں 2 ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ مشتل شہریوں نے ڈاکوؤں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، اسپتال منتقل۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں واٹر ٹینکر حادثے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ واٹر ٹینکر حادثے میں ماں جاں بحق اور بیٹی زخمی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں واٹر ٹینکر حادثے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ واٹر ٹینکر حادثے میں ماں بیٹی زخمی، مشتل افراد نے موقع پر واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ جرمنی کے برلن ایئرپورٹ پر ورکر یونین کی ہڑتال کے باعث 445 پروازیں منسوخ، 57,000 مسافر سفر نہیں کر سکے۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر 20 مارچ بروز جمعہ ہوگی۔ ترکی میں عید الفطر جمعے کو منانے کا اعلان۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے بیلجیم اور ہالینڈ میں ہونے والے مینز ہاکی ورلڈ کپ 2026 کے گروپ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور بھارت ایک ہی پول میں شامل۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برس پڑے۔ راولا کوٹ کے بالائی علاقوں میں برف باری سے موسم سرد ہو گیا۔ اندرون سندھ کئی مقامات پر بارش، موسم خوشگوار۔ بلوچستان میں آج بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان، کہیں موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ اور اینیمیٹڈ کامیڈی فلم منینز اینڈ دی مانسٹرز کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔